الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل شانہ جس چیز کا ارادہ فرمائیں اس ارادے کا نام ہی وجود ہے. انہیں کسی اسباب، کسی ضابطے، کسی قاعدے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قاعدے، ضابطے، اسباب یہ مخلوق کے لیے ہیں، بندوں کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر امور کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر کے ہم سب کو یہ سبق دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ذہن بنایا ہے کہ اسباب کے ساتھ ہم نے اس دنیا کے نظام کو وابستہ رکھا ہے. جیسے یہاں تذکرہ کیا تھا، پہلے پانی کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، بقدر ایک مقدار اس کی مقرر کی، فاسکناہ فی الارض، پھر وہ پانی زمین نے اسے اپنے اندر جذب کیا، پھر اسے ہم نے ذریعہ بنایا کہ اس سے کھیتیاں، سبزکاریاں، پھل پھول، یہ پودے، یہ درخت، تو فرمایا اسے ہم نے سبب کے طور پر ذریعہ بنایا. اگر اللہ تعالیٰ بغیر اس پانی کے، بارش کے بغیر ہی اگر اللہ زمین سے پھل پودے، باغات، اجناس پیدا کرنا چاہیں، ذرہ بھر مشکل نہیں ہے، اور چاہے تو زمین کے بغیر بھی عطا کر دے. لیکن یہاں فرمایا لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بہت سارے پھل پیدا کیے. دو کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے من النخیل یعنی ہم نے کھجوریں پیدا کی، وَأَعْنَابٍ اور ہم نے انگور پیدا فرمائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء، آپ دیکھیں ایک درخت ہم نے پیدا کیا، اس درخت کو تخرج من طور سینا، وہ نکلتا ہے طور سینا سے. اس شجرہ سے مراد زیتون کا درخت ہے. طور سینا کا جو لفظ استعمال کیا یہ علاقہ ہے، اس سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے کہ اصل اس کا کاشت کی علاقہ جگہ یہ ہے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جو اس علاقے کا درخت پھل دیتا ہے اس طرح اور علاقوں کا درخت پھل نہیں دیتا. شجرۃ تخرج من طور سینا، ہم نے پھر ایک درخت پیدا کیا، وہ طور سینا کے علاقے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. اس کی خصوصیت یہ رکھی تنبت بالدہن، وہ تیل نکالتا ہے، اس میں ہم نے آئل رکھا ہے، گھی ہے، وہ تیل اس میں سے نکلتا ہے. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانا کھانے والوں کے لیے وہ بطور سالن کے بھی کام دیتا ہے. اب یہاں زیتون کا تذکرہ کیا اور 30ویں پارے میں باقاعدہ نام لے کر تذکرہ کیا، وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينَا، وہاں بھی یہ الفاظ استعمال کیے. تو زیتون جو ہے اس میں یہ پھل جو ہے بڑی کثرت سے لگتا ہے. اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سب سے لمبی عمر، طویل العمر درخت جو ہے وہ زیتون کا ہے. وہ فرماتے ہیں
کہ 2000 سال پرانے درخت بھی موجود ہیں، 2000 سال پرانے درخت موجود ہیں۔ اب اللہ کی شان، قدرت، طاقت دیکھیے، ہم نے درخت پیدا کیا، اس کے پھل میں تیل بھی رکھا، وہ سالن کے کام بھی آتا ہے، لوگ اس میں سالن بناتے بھی ہیں، گھی کے کام بھی آتا ہے، وہ کئی شکلوں میں استعمال ہوتا ہے، تیل کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھل کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے، اچار کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے، بڑا لذیذ اچار ہے، اکثر عرب میں یہ بکتا بھی ہے، تو یہ اچار کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، اس سے آئل نکلتا ہے، یہ کھانے میں بڑا قوی ہے۔ فرمایا تنبت بالدہن، تم میری اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرتے کہ تم دیکھو ہم نے درخت کے اندر سے تیل نکال دیا ہے، درختوں میں ہم نے یہ افادیت رکھی ہے، اور بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا بھی اس میں رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی، اس پھل کی باقاعدہ قسم اٹھائی ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو اس کا زیتون کا تذکرہ فرمایا، کھجور کا تذکرہ فرمایا، انگور کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جہاں توحید کی نشانیاں ہیں وہاں ہمارے لیے قابل فکر بھی ہیں اور شکریہ ادا کرنے کے مواقع بھی ہیں کہ جو خالق درختوں سے تیل پیدا کر دے، درختوں سے آگ نکلتی ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ہم نے ایسے درخت پیدا کیے ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو انسان کو اس کے وجود کا عنصر، وہ ایک ذرہ مٹی کو رکھ کر اس کی پھر تمام تر ضروریات اللہ نے مٹی میں چھپا کر رکھ دی، تمام تر ضروریات، ہماری جتنی ضروریات ہیں، ابھی ہم یہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ لباس بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے ہمیں دیا ہے، کھانا بھی مٹی سے پیدا کر کے دیا ہے، پانی بھی زمین ہی سے نکال کر ہمیں دیا ہے، تو ہماری تمام تر ضروریات اگر بیمار ہو جائیں تو مٹی ہی میں ایسی جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی ہیں جو ہمارے علاج میں مؤثر ہیں، اس بیماری کے لیے صحت بخش جو ہیں۔ اب یہ تو شعبے کے ماہر ہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ جڑی بوٹی کس کام کے لیے آتی ہے، ایسے ہی حکماء اطباء ہی پھلوں کی بھی، پھلوں کے مزاج، ان کی تاثیرات رکھی تو اللہ نے ہیں، پھر انسانوں کو عقل دی، پھر یہ اس عقل کے موافق کہ اس کا مزاج گرم ہے، اس کا مزاج ترش ہے، اس کا مزاج سرد ہے، یہ کس قسم کی طبیعت والے انسان کو کون سا پھل کھانا چاہیے، پھر اللہ نے موسموں کے ساتھ پھلوں کی افادیت رکھی ہے، موسموں کے ساتھ کھانے کے لیے تمام تر اجناس، سبزیاں، غلہ جات، تمام تر اجناس مٹی سے رکھی، اور فرمایا کل شیء یرجع الی اصلہ، تمہاری ایک دن تم سب اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤ گے کہ مٹی کے ایک ذرہ سے تمہاری تخلیق کی تھی، اور موت کے بعد پھر تمہیں مٹی ہی اپنے اندر سمائے گی، پھر مٹی میں ہی جانا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جب موت آ جاتی ہے پھر بادشاہ کو بھی گڑھا کھود کر دفنا دیتے ہیں، پھر فقیر کو، خانہ بدوش کو، مانگ کر کھانے والے کو بھی گڑھا کھود کر دفناتے ہیں، گویا کہ یہ ساری جو ہے نا عروج و زوال و ترقیاں و تعلیم اور فن اور مہارت، شکلیں، شباہتیں اور عقلیں، کم عقلیں، اور جناب والا خاندانی نسبتیں، قومیات کے جتنی یہ چیزیں ہیں، حسب ہے، نسب ہے، یہ ساری عمارتیں اسی دنیا کے اندر ہیں۔ جیسے ہی روح نکلی یہ ساری عمارتوں کا ڈھانچہ ختم، مٹی میں دبا دیا۔ وہ کوئی کیسا بھی ہو، کوئی بہت عالیشان قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کوئی بالکل حقیر پیشے کا کرنے والا ہو، تو جیسے ہی روح نکلی تو جسم چونکہ خاکی ہے اسے خاک ہی کے سپرد کیا، پھر اللہ نے اسے قیامت کے دن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، خاک ہی سے دوبارہ اٹھا کر اس پر ایک نظام، میزان، محاسبہ، اور اس محاسبہ کے بعد اگلی زندگی کا ایک نظام ہے، یا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور ارشاد فرمایا قرآن کریم میں
کامیاب انسان وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔